اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کن کن حالات میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو قبول فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ بحث و مناظرہ کیا اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں، تو اس میدان میں ان کی قوم شکست کھا گئی اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے لاجواب ہو کر قوت اور طاقت کو استعمال کر کے آپ کو نشانہ عبرت بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا۔ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کیا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بڑا الاؤ دہکانا تھا، اس کے لیے ان کو ایک بہت مدت لگی ایندھن جمع کرنے میں۔ جب وہ سارا ایندھن ایک میدان میں جمع ہو گیا اور پھر اسے آگ لگا دی گئی، آگ بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہونے لگے، تب انہوں نے اس آگ میں پھینکنے کے لیے آپ علیہ السلام کو منجنیق، ایک مشین ہوتی ہے پتھر پھینکنے والی، اس میں انہوں نے آپ کو باندھ دیا۔ جس وقت وہ آپ کو باندھ رہے تھے اس وقت آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو جب آپ کو منجنیق میں رکھا گیا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو آگ میں پھینکیں، تو آپ نے دعا کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ آپ یہی پکار رہے تھے۔ تو جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کلمہ کن سے حکم دیا، یا نارو کونی بردن سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی سلامتی والی بن جا۔ اب جو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی تھی وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ حضرت کعب آبا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس دن پوری دنیا کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائی تھیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ آپ کے اس آگ میں سے نکلنے کے بعد آپ کی قوم کا کیا ہوا، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آباد ویران بیابان وادی میں چھوڑ کر واپس جا رہے تھے اور اتنی دور پہنچ گئے کہ حضرت حاجرہ اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے پلٹ کر کعبہ شریف کی طرف دیکھا، اس کی طرف رخ کیا اور آپ نے یہ دعا مانگی، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو میدان جہاں کھیتی نہیں ہے تیری عزت اور ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس غیر آباد جگہ پر میں نے اپنی کچھ اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا بسایا ہے، ایسی وادی جس کی زمین کوئی پیداوار نہیں اگاتی کیونکہ پتھریلی زمین ہے، ان کو حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، مگر وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو اس میں کعبہ بھی متاثر ہوا تھا اور اس کی عمارت ختم ہو چکی تھی،
لیکن نشان اور جگہ موجود تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ تیرے اس گھر کے پاس ان کو لا بسایا ہے، اس لیے یہاں لا کر رکھا ہے کہ یہ نماز قائم کرے۔ وجہ بھی بتا دی کہ تاکہ یہ نماز قائم کرے، ان میں نماز کا شوق ہو اور لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اور پھر بہت جلد قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا اور مکہ کی آبادی شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ اور پھر آپ نے جو دعا کی تھی کہ انہیں رزق دے ان کو پھلوں میں سے، اور پھلوں سے مراد ہر طرح کا کھانا پینا، سبزیاں وغیرہ سب کچھ تھا، تاکہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر گزار ہوں، نہ صرف شکر گزار بلکہ فرما بردار اطاعت گزار بھی بن جائیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو رزق دے تاکہ وہ تیرا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے تو آپ نے اس پر فخر اور سے پھولنا نہیں ہے، غرور نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اپنی اس نعمت سے آپ کو نوازے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ کعبہ کو تعمیر کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جاتے تھے، مختلف دعائیں آپ نے کی، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ آپ نے بہت روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اور پھر آپ نے کہا اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو نہ صرف اپنی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کی۔ ذریت میں آپ کی آگے نسل در نسل، نسل در نسل سب آ جاتے ہیں، اور آپ کو ان کی فکر ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ انہیں بھی نماز قائم کرنے والا بنانا۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور اس کے بعد مومنوں کو بھی بخش دے۔ اور کس دن بخشش مانگ رہے ہیں، کس دن کی معافی مانگ رہے ہیں؟ قیامت کے دن کی، جس دن حساب کتاب قائم ہوگا، اس دن انہیں معاف کر دے۔ کتنی ان کو فکر ہے اپنی اولاد کی اور اپنی ضروریت کی کہ وہ ان کے لیے آخر وقت تک کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سب دعائیں صرف ان کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وہ دعائیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی اولادوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور انبیاء کی دعائیں تو اتنی جامع دعائیں ہیں کہ اس کے ساتھ تو کسی اور دعا کو مانگنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو ان دعاؤں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا بھی حصہ بنایا، نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن کانشیسلی دعاؤں کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کو پڑھتے نہیں ہیں، دعاؤں کو مانگتے ہیں۔ تو جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، نمازی بنا دے، مؤذن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کی محبت رکھ دے، نماز کی محبت رکھ دے، اپنی محبت رکھ دے۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ تو مکہ میں تو اگتا کچھ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا کہ مکہ کے رہنے والوں کو تجارت کا شوق دیا۔ تجارت کے سفر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی طرف وہ کرتے تھے، اور ہر طرف سے سامان تجارت کھینچتا چلا آتا تھا مکہ کی طرف۔ ایک طرف لوگ عبادت کے لیے آتے، دوسرے تجارتی قافلے بھی آتے، اور یوں وہ جگہ آباد ہوتی گئی اور وہاں ہر طرح کا پھل سبزی پہنچنے لگا۔ آج کی جدید دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسم بے موسم کے پھل ہر وقت میسر ہیں، لیکن حرم میں آج سے کئی سو سال پہلے، بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اگر ارد گرد کے علاقوں میں فقر اور قحط ہوتا تو حرم والے عیش و عشرت کر رہے ہوتے اور وہاں امن ہوتا۔ تو دو بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مانگی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا قبول کر لیا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رزق تھا ہماری طرف سے اس انسان کی اولاد کے لیے
جس نے اللہ کے حکم سے اپنی محبتوں کو قربان کر کے اپنی اولاد کو ایسے بیابان جگہ پر آباد کر دیا، اللہ کے گھر کے قریب ان کو لا بسایا تاکہ توحید پر یہ گھر آباد ہو سکے۔ تو اہل مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ بے اب و گیا وادی میں واقع آپ نے مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تعمیر کر دی اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا کہ انہیں کھانے کو پھل ملے، حالانکہ وہاں پانی بہت کم تھا، درخت کھیتی پھل موجود نہ تھے، اور یہ بھی دعا فرمائی کہ وہ اس مقام کو حرم یعنی قابل احترام مقام اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے جو کچھ مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے دعا کی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ اچھے نیکی کے کاموں میں اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈر بنایا، جیسے ہم دنیا میں لیڈر بناتے ہیں، چن لیتے ہیں، پھر ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کا امام بنایا، ان کو لیڈر بنایا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرے بچے، ان کو ایک امامت ملی تو انہیں فوراً اپنے بچوں کی فکر لاحق ہوئی، انہوں نے کہا میرے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر بننے کے بعد اپنے بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ اپنے بچوں کو نہیں بھولے، ساتھ ساتھ رکھا تھا اپنے کاموں میں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سا ساتھ ساتھ دین کا علم بھی دیتے جانا ہے، کیونکہ یہ پہلا فرض ہے، اسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو وہ دونوں باپ بیٹا دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے قبول کر لے، تو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے ہماری نیتیں بھی اور ہمارا حال بھی، کہ یہ گھر ہم کیوں بنا رہے ہیں اور کس جذبے سے بنا رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ تو ہی سمیع و بصیر ہے، تو ہی ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، جتنی خالص نیت ہوگی اور جتنی بھی کوشش کریں گے چاہے وہ تھوڑی سی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنا دے گا۔ تو وہ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور بار بار دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا۔ تو ایسے الفاظ کن کے منہ سے نکلتے ہیں؟ ان کے جو اپنے کام پر فخر اور غرور نہیں کرتے، اپنی نیکی پر کوئی مان نہیں کرتے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ کام کرنے والے کو فکر اس بات کی نہیں ہے کہ کتنا کام ہوا، فکر اس بات کی ہے کہ جتنا بھی ہوا قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ تو قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بنائے رکھنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے حال پر توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بتا، ہمیں عبادت کے طریقے دکھانے کو کہا، سنانے کو نہیں، اس طرح بتا کہ جیسے ہم دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ کیسے اس اللہ کے گھر کے پاس دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے۔ ایک امت ایسی اٹھا جو ان طریقوں پر چلے، کیسی خوبصورت دعائیں ہیں جو وہ مسلسل مانگ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے فرما برداری مانگی، اس جگہ کو آباد کرنے کی دعائیں کی، ان کے لیے رزق مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی انہوں نے خوبصورت دعائیں کی، اور بس رزق ایک بار مانگ لیا، پھل مانگ لیا، اس کے بعد ساری کی ساری دعائیں دین کے لیے کی انہوں نے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب ان میں
انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیسی خوبصورت دعا کی کہ اے میرے رب، انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو کیا کرے گا، ان کو حکمت سکھائے گا۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے کہ انسان جس وقت میں جو کام کرنا چاہیے وہی کرے، جس وقت میں جو بولنا چاہیے وہی بولے۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کلاس میں موجود ہیں اور کچھ سیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کوئی اور کام کرنے لگیں، لکھنے کے وقت پڑھنے لگیں، پڑھنے کے وقت لکھنے لگیں، یا ایسے وقت میں آپ سونے لگیں، تو یہ بات حکمت سے خالی ہے۔ حکمت سے مراد ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ اور اصلی مقام پر رکھنا۔ تو جو کام جس جگہ جس طرح کرنا چاہیے ویسے ہی کیا جانا چاہیے، یہ سب حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ کتاب کی تعلیم دے، بلکہ ان کو پریکٹیکل ہر کام کر کے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کر دکھائی، حج کر کے دکھایا، سارے ہم جو ہیں وہ طریقے سکھائے۔ پھر یہ کہ تزکیہ بھی کرے۔ اب تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ نشو و نما کرنا اور پاک کرنا۔ تو ان کا تزکیہ اس طرح کرے کہ ان کی پوٹینشیل کو ابھارے، باہر نکالے، ان کی برائیاں نکال کر باہر کر دے، ان کی خیر کی صلاحیت اور قابلیت کو باہر نکالے تاکہ وہ مفید بن سکیں۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تب تک بندہ وہ کام توجہ سے نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کے اوپر آنا کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو اپنے دین کے کاموں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا، دین کے کام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کام کریں۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ آپ کی یہ دعائیں ہماری دعاؤں کا حصہ ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کاموں میں قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کام کا بنا لے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے کام کا بنا لے۔ ہمارے آنے والی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ دین کے دائی، مبلغین دین، حامل قرآن اٹھائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔